بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، یعنی دریا میں جو کچھ واقعہ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ضرور نشانی ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، یعنی فرعونیوں میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ مصر والوں میں صرف 3 حضرات ایمان لائے۔ نمبر 1 فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حزقیل، انہیں آل فرعون کا مومن کہتے تھے اور یہ اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے اور فرعون کے چچا زاد تھے۔ نمبر 3 مریم، یہ ایک بوڑھی خاتون تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا وعدہ لے کر دریائے نیل میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کا محل وقوع بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت شریف دریا سے نکال کر ملک شام لے گئے تھے۔ حضور پرنور شافع امور کے دست اقدس سے معجزات ظاہر ہونے کے باوجود جب آپ کی قوم جھٹلاتی تو بعض اوقات آپ کا قلب منیر غم زدہ ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر آپ کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا رب عز و جل ہی غالب اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان سے انتقام لیا، اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب عز و جل ایمان والوں پر مہربان ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کو غرق ہونے سے نجات دی، ان پر مہربانی فرمائی، لہذا آپ اپنی قوم کی اذیتوں پر اس طرح صبر فرمائے اس طرح پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے صبر فرمایا۔ اس رکوع میں حضور پرنور شافع امور کی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار مکہ کے سامنے حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ بیان کریں کہ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ لوگ بت پرست ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا ان سے یہ سوال فرمانا اس لیے تھا تاکہ انہیں دکھا دیا جائے کہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی بھی طرح اس عبادت کے مستحق نہیں۔ یاد رہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کے باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے پر قوم نے جواب دیا، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فخری انداز میں کہنے لگے کہ ہم ان کے سامنے سارا دن جم کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا تمہیں عبادت کرنے پر کوئی نفع یا عبادت نہ کرنے پر کوئی نقصان دیتے ہیں؟ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو تم نے انہیں معبود کس طرح قرار دے دیا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگے، بت اگرچہ نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی نقصان دور کر سکتے ہیں، لیکن بتوں کی عبادت کرنے میں ہم نے اپنے باپ دادا کی پیروی کی ہے، کیونکہ ہم نے انہیں ایسا ہی کرتے پایا ہے، اسی لیے ہم آپ کے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔